آپ کی اور انجینئر صاحب کی اکثر ویڈیوز جو ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف چل رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ آپ کو ویڈیوز کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ آر سی ایم والے ہیں. تو سر میں نے ریسنٹ ان کی ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر انہوں نے ساحل صاحب کو اپنے پاس انگیج کیا کہ وہ میرے ساتھ آئیں اور سامنے بیٹھیں. تو اس ویڈیو کے اندر انہوں نے بولا کہ یہودیوں کے ساتھ وہ برا سلوک ہوتا تھا جو آج پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، اس سے برا سلوک ہوتا تھا. سر کویشچن میرا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں قادیانیوں کے ساتھ واقعی ہی برا سلوک ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کی ملٹیپل ڈائمینشنز ہیں اس کویسچن کی. ایک تو یہ ہے کہ کیا کسی قادیانی پہ انفرادی سطح پہ ظلم ہوتا ہے کسی ایک اور فرد کے طور پہ، تو اس کا تو بہت سا ایویڈنس ہے، اس کو تو کوئی پاگل آدمی ڈینائی کرے گا. بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ان کے ذاتی مسائل ہیں جس میں کوئی ریلیجن کی بات نہیں ہے، اس کو بھی ریلیجن کا ایک رنگ دے دیا جاتا ہے. تو پرسن ٹو پرسن اگر ہم بات کریں تو یہ تو بات بالکل درست ہے. دوسری سسٹمیٹک بات ہے، اس پہ میں انجینئر صاحب سے اتفاق نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ جو جرمنی میں جو یہود کے ساتھ ہوا وہ عوام نے نہیں کیا. عوام بعد میں شامل ہو سکتی ہے، یہ اور بات ہے، لیکن وہ سارا کیا اسٹیٹ نے. تو اس اگزامپل کو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں اگر رپورٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ ریاست پاکستان بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کر رہی ہے جیسے ریاست جرمنی نے اپنے جو یہود ہیں ان کے ساتھ کیا. یہ اسٹیٹمنٹ قابل اتفاق بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے کہ پاکستان میں اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو قادیانی کمیونٹی شاید واحد کمیونٹی ہے جو ایسے رائٹس انجوائے کر رہی ہے جو کوئی اور پاکستانی نہیں کر رہا. ہمارے مسلمان پاکستانی ہیں، ہندو پاکستانی ہیں، سکھ پاکستانی ہیں، کرسچن پاکستانی، اور کانسٹیٹیوشنلی ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن کانسٹیٹیوشنلی فرق نہیں ہے مینز کہ ہم سب کانسٹیٹیوشن کو ہم مانتے ہیں اور اس کے بعد ہم سب برابر کے شہری ہیں. لیکن یہ کمیونٹی وہ کمیونٹی ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں مانتی اور وہ سارے رائٹس انجوائے کرتی ہے جو ایک عام پاکستانی کر رہا ہے. تو ان دیٹ ریگارڈ اٹس ادر وے اراؤنڈ. تو دیٹس وائی سے کہ اگر آپ انڈیویجول سطح پہ بات کریں تو شور، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ریاستی لیول پہ کچھ سسٹمیٹک لیول پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے تو دیٹس ناٹ دی کیس. سر اس طرح یہ سم ٹائم جب ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں اکثر وہ قادیانیوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو سم ٹائم ایسا لگتا ہے جیسے وہ سلو پوائزننگ کر رہے ہیں یوتھ کے اندر یا اوور آل پاکستان کے اندر چیزیں انجیکٹ کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کبھی زیبا اپنا آپ کی ویڈیو بھی ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے زیبا بھی حلال کیا. اور کہ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ یوتھ کے اندر یا لوگوں کے اندر چیزوں کو ڈالنا کہ آپ جو ہے قادیانیوں کے ساتھ ویڈیو کے اندر بھی بولا کہ ظلم ہو رہا ہے اور کبھی ذبح حلال کر ان کا ہو جانا، تو آپ ان ساری چیزوں کو اکثر آپ آر سی ایم کا ان کو ممبر بھی کہتے ہیں کہ آر سی ایم نیور. آپ کی ویڈیو میں نے دیکھی ہے جس کے اندر آپ نے بولا ہوا کہ یہ آر سی ایم کی پیچھے لابی چل رہی ہوتی ہے لائک، تو آپ اس کے بارے میں کی لابی نہیں ہے، رینڈ کارپوریشن بذات خود لابینگ کرتی ہے، وہ ایک اور چیز ہے. اوکے اس میں پہلی دیکھے دو تین چیزیں ہیں. اوکے پہلی تو یہ ہے کہ ہمارے جو ایڈیٹر صاحب ہیں وہ آپ کو بہت بد دعائیں دیں گے، کیونکہ جب آپ بات کرتے ہیں غصے سے مائک آپ سے دور جا رہا ہے تو ہر بار آپ کی آڈیو کے لیولز گر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، گر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو ان کو ایک ایک سیکنڈ آپ کی آڈیو فکس کرنی پڑے گی. دیٹس ون تھنگ. سیکنڈ تھنگ، انجینئر صاحب کے حوالے سے دیکھیں، آئی ایم مور انٹرسٹڈ ان واٹ آئی تھنک، اور یہ جو ہم پروگرام کر رہے ہیں اس میں آئی ووڈ لائک ٹو بی چیلنجڈ جو میرے آئیڈیاز ہیں. انجینئر صاحب کے بارے میں جو ایک سوال آپ نے کیا میں نے اس پہ اپنا میں نے دے دیا. باقی میرا یہ خیال ہے کہ انجینئر صاحب کو ایسا کام کرے نہیں. میں تو اس چیز کو جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ صاحب کے سامنے میں رکھتا ہوں، جتنی بھی انفارمیشن ہے. جو ممبرشپ والی بات ہے اس پہ ہمیں وی آلویز ہیو ٹو بی ویری ویری کلیئر آن دس. میرا کبھی غامدی صاحب ہوئے، حسن الیاس صاحب یا یہ انجینئر صاحب، ان پہ میں کبھی یہ الزام نہیں لگاتا کہ یہ کسی ایسی تنظیم کے ممبر ہیں یا ان سے پیسے لیتے ہیں یا ان سے انسٹرکشنز لیتے ہیں. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ رینڈ کارپوریشن نے جس طرح کے مسلمان آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ ہمیں اسلامی دنیا میں ایسے چاہیے، یہ ویسے ہیں. یہ irrefutable حقیقت ہے، یہ ڈاکومنٹڈ حقیقت ہے. اس حقیقت کے پیچھے محرکات کیا ہیں میرا وہاں تک ایکسس نہیں ہے، دیر فور میں کوئی الزام نہیں لگاؤں گا کسی پہ. سر میرا ایک سیکنڈ کویشچن ایک اور ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ مولوی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئی ڈونٹ سپوز کہ قرآن و حدیث میں اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ مولوی ہوتا ہے. مختلف عہدوں میں مولوی کے مختلف اسٹیٹسز رہے ہیں اور وہیں سے اس کی ڈیفینیشن رہی ہے.
مثال کے طور پہ کسی زمانے میں پڑھے لکھے آدمی کی نشانی مولوی ہوتی تھی، ٹھیک ہے شریف آدمی کی یہ مولوی آدمی ہے، یا جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا تھا جی اس کے بارے میں ہوتا تھا کہ یہ ایک اسٹیٹس سمبل ہے، مولوی واز اے میٹر آف پرائڈ ایٹ ون اسٹیج. ٹھیک یہ تو لارڈ مکالے وغیرہ نے آ کے ادھر آ کے ختم کیا مولوی سارا سسٹم. اچھا، مولوی مجاہد بھی ہوتا تھا. ٹھیک ایک زمانے میں یہ بھی رہا ہے کہ 1857 کے بعد جو بر صغیر کے علماء نے ایک ریزسٹنس ڈیولپ کی ہے، اس میں لفظ مولوی ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو انگریز کی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور انگریز کی حکومت یعنی ایون جنگ ہارنے کے بعد جو انہوں نے اسلام کو یہاں پہ کمپلیٹلی سبورٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس کے خلاف جو ایک ریزسٹنس ڈیولپ ہوئی، جس میں اگر آپ واقعات ملے تو ڈونٹ بی سرپرائزڈ اگر آپ کو ان واقعات میں یہ بھی ملے کہ لوگوں کی کھالیں اتاری گئیں، جی زندہ جلایا گیا، جی فیملیز کو یعنی سگے بھائی سے سگے بھائی کے خلاف گواہی لی گئی. جی اب اس ایک سگے بھائی کو کتنا مجبور کیا گیا ہوگا اس کی فیملی کو لے کر، اس کی زندگی کو لے کر. ایسی کہانیاں بھی ہیں کہ بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ کسی نے اپنے سگے بھائی کے خلاف گواہی دی کہ ہاں یہ آپ کی حکومت کے خلاف اس نے بھی بات کی تھی، جس پہ اس کو سزائے موت ہوئی، جس پہ اس کو سزائیں ملی. تو ان کو کہا جاتا تھا یہ مولوی لوگ ہیں. سو دیر از این ڈیفینیشن دیر از ایور گرین کہ ہمیشہ ہم کہیں کہ یہ مولوی ہوتا ہے. اٹ چینجز ود ٹائم. سر میں نے سنا ہے کہ جب 1857 جنگ آزادی چل رہی تھی تو مولوی لوگوں کو ایسے پرفیکٹلی مجھے نہیں پتا، لیکن یہ سنا ہے کہ توپوں کے آگے لگا کے اڑا دیا گیا تھا. ہیں یہ یہ واقعات، ٹرو ہے؟ جیسے واقعات ہیں بالکل. ہیں ایسے واقعات. تو سر میرے ایک اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کی بھی میں ویڈیوز سن رہا ہوتا ہوں، اور ساتھ انجینئر صاحب کی بھی ویڈیوز چل رہی ہوتی ہیں. تو ان کی ایک ویڈیو کے اندر انہوں نے بولا تھا کہ مولوی کی کتے کی اوقات نہیں ہے. سر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے لیتے ہیں؟ ویری انفارچونیٹ. آپ کسی سے اتفاق کریں، اختلاف کریں، اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں، اٹس ناٹ، آئی ڈونٹ تھنک میں اس پہ کوئی میننگ فل ایڈیشن کر سکتا ہوں سوائے اس کے کہ ان کو خیال کرنا چاہیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. اکیڈیمکلی آپ کسی کے لیے اگر کوئی ٹرمز ایسے استعمال کرتے ہیں جو ڈیروگیٹری ہیں، تو اکیڈیمکلی بھی ڈیروگیٹری ٹرمز ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں. لیکن یہ جو گلی محلے کی بازاری لینگویج ہے، دس از سم تھنگ یو شوڈ ریفرین فرام. بہرحال اختلاف کے اندر ایک سرٹن جان رہنی چاہیے، سرٹن ڈیکورم رہنا چاہیے. آپ ٹرمپ کو غوث وقت کہتے ہوں اور نیتن یاہو کو آپ اور جو وزیر اعظم ہیں اور یہ وہ، ٹھیک ہے، میں اس چیز کا بھی ہوں کہ ٹھیک ہے آپ اختلاف کریں، آپ عزت احترام سے کر سکتے ہیں. لیکن اگر ایک پیٹرن نظر آنا شروع ہو جائے کہ اس طرف اتنی توہین آمیز لہجہ اور اس طرف اتنی عزت کے ساتھ، it also causes people to think کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کسی بھی 100 آدمیوں سے آپ بات پوچھیں تو 100 کے 100 آپ کو یہی کہیں گے کہ انہوں نے غلط کہا، ایسا نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک، تھینک یو. تھینک یو.